آپ کو خدا نے پیدا کیا اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر آپ کو سفر کرنا ہے، سفر اپنے مقصد خلقت کی طرف، نہ زمینی سفر کہ اپنے آفس سے گھر کی طرف یا اپنے شہر سے کسی اور شہر کی طرف، زمین سے زمین تک کا سفر نہیں کرنا، آپ کو خاک سے خدا کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا خاک میں کیا ہے، مقصد خدا رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے پیدا مٹی سے کیا ہے، سلالہ طین سے کیا ہے، لیکن تو جا رہا ہے خدا کی طرف، لقاء خدا کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خدا کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی خاک سے خدا تک جانا ہے انسان کو، خاک سے خدا تک۔ یہ افقی سفر نہیں ہے، افقی یعنی ہاریزنٹل نہیں، بلکہ یہ ورٹیکل سفر ہے۔ یہ صراط مستقیم جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، چونکہ ہم عموماً آج تک جتنا سفر کیا وہ سارا افقی راستوں پہ کیا ہے۔ افقی راستے یعنی زمین سے زمین پہ جو جاتے ہیں، کراچی سے لاہور چلے گئے، لاہور سے پشاور چلے گئے، پاکستان سے امریکہ چلے گئے، امریکہ سے کہیں اور چلے گئے، یہ سارے ہاریزنٹل راستے ہیں۔ ان راستوں پہ ساری زندگی گھومتے رہیں، انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک جغرافیے سے دوسرے جغرافیے میں پہنچتا ہے انسان۔ کمال کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں وہ سارے عمودی ہیں، امیدیں ہیں یعنی ورٹیکل ہیں وہ سارے۔ خاک سے خدا تک جانا ہے، صراط مستقیم زمین سے زمین تک نہیں جانا، خاک سے خدا تک جانا ہے۔ خاک سے خدا تک جانا یہ سفر ہے، اور انسان کو خدا نے کہا مسافر۔ انسان مسافر ہے، سائر ہے، بلکہ انسان مہاجر ہے۔ مسافر بھی نہیں بلکہ مہاجر ہے۔ مسافر اور مہاجر میں یہ فرق ہے۔ مسافر اس کو کہتے ہیں جو گھر سے نکل جائے لیکن نیت رکھتا ہو واپس آنے کی۔ اگر نیت ہے واپسی کی، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ کتنے سال گھر سے باہر رہے لیکن جو اس کا ارادہ ہے کہ واپس آئے گا، لہذا اس وجہ سے مسافر کہلائے گا۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل جائے اور واپسی کا ارادہ نہ رکھتا، وہ مہاجر ہے۔ ہجرت سے، ہجرت ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ مہاجر و حاجر جو ترک کر دے، مہجور جس کو ترک کر دے، جس کو چھوڑ جائے، متروک۔ انسان مہاجر اللہ ہے نہ مسافر اللہ، یعنی انسان کو خاک میں پیدا کیا، پھر اپنی طرف بلایا، اور کیا کہا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکلے مہاجر بن کر خدا کی طرف، مہاجرن إِلَى اللَّهِ جائے۔ مہاجرن یعنی جو اپنا بیت ترک کر جائے۔ بیت رات گزارنے کو کہتے ہیں۔ رات وہاں گزرتی ہے جہاں سکون آئے انسان کو، جہاں سکون محسوس کرے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں سکون ملتا ہے، کس جگہ ہمیں سکون و چین نصیب ہوتا ہے۔ خداوند کا حکم ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا بیت مہاجر بن کر خدا کی طرف چھوڑ دیا، جس نے اپنا بیت چھوڑ دیا، اللہ کی طرف مہاجر بن کے نکل گیا، یعنی جس کو جہاں جہاں سکون آتا ہے اس نے اگر وہ چھوڑ دیا۔ اگر اپنی خودخواہی میں، انا میں، انانیت میں سکون آتا ہے، اللہ کی خاطر انانیت چھوڑ دی۔ جس کو گناہ میں سکون ملتا ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیا۔ جس کو دنیا میں سکون ملتا ہے، اللہ کی خاطر دنیا چھوڑ دی اور مہاجر بن گیا۔ مہاجر یعنی اس نیت کے ساتھ چھوڑا کہ اب دوبارہ ادھر لوٹ کر نہیں، ادھر لوٹ کر نہیں آنا دوبارہ۔ مہاجر الی اللہ، ہمیں سفر در پیش ہے، سفر الی اللہ، خاک سے خدا تک کا سفر۔ یہ خاک سے خدا تک کا سفر عمودی سفر ہے، افقی نہیں ہے، ہاریزنٹل نہیں ہے، ورٹیکل ہے۔ یہ سفر دشوار سفر ہے۔ اس سفر پہ جب نکلو، آپ آبنائے کے کنارے ہو۔ آپ کو خدا نے شط کے کنارے پیدا کیا ہے۔ شط یعنی سمندر کا وہ حصہ جہاں سمندر میں دریا گرتا ہے۔ سمندر میں جہاں دریا گرتا ہے وہاں دو حالتیں ہوتی ہیں، توجہ فرمانا۔ جہاں سمندر میں دریا گرتا ہے وہاں دو حالتیں ہوتی ہیں،
کہ دریا 6 گھنٹے ادھر بہتا ہے، 6 گھنٹے الٹ بہتا ہے، اور یہیں پہ آپ کو رکھا گیا ہے، اسی جگہ پہ آپ آباد ہیں، اسی جگہ پہ آپ کو سفر کرنا ہے۔ جب سفر کرنا ہے تو دونوں حالتوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دریا جو الٹ بہ رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو صرف دریا کے دوش پر جاتے ہیں، بہتے دریا کے دوش پر ہوتے ہیں، صرف وہ لہریں امواج جو دریا کی اٹھتی ہیں ان لہروں کے اوپر سواری لیتے ہیں۔ آج کل باقاعدہ سپورٹس کی ایک قسم ہے، یہ گیم ہے، یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن دوسرے ممالک میں ہے، کہ جہاں متلاطم سمندر ہوتے ہیں، بڑی بڑی موجیں، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، تو کچھ ایسے سپورٹس مین ہوتے ہیں جو آ کر سکیٹنگ کرتے ہیں پانی کی لہروں کے اوپر۔ ٹی وی میں دیکھے ہوں گے یہ مناظر آپ نے، پانی کی لہروں کے اوپر سکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک کھیل ہے۔ یہ سپورٹ در حقیقت عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، کچھ لوگوں کی زندگی کی روش یہ ہے کہ جو موج، جو لہر اٹھتی ہے وہ اسی لہر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو لہر شروع ہو، جو موج شروع ہو، وہ اسی کے اوپر سوار ہو کر سکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی یہی ہے، جو حکومت آ جائے وہ اس کے دوش پر سوار ہو جاتے ہیں، وہ اسی پہ سکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو سامنے آ جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، کمیل کو خطاب کر کے، اے کمیل، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک عالم ربانی ہے، ایک نجات کے راستے کا طالب علم ہے، اور تیسرا ہمج رعا ہے۔ ہمج رعا کے بارے میں فرمایا وہ جو ہوا کے دوش پر جاتے ہیں، جو امواج پر سواری لیتے ہیں، جو لہروں کے اوپر جاتے ہیں، یعنی جدھر دریا کا رخ ہو یہ ادھر چلتے ہیں، جدھر دریا کا رخ ہو یہ ادھر چلتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ دریا، وہ شط کے کنارے کا دریا جو 6 گھنٹے ادھر بہتا ہے، 6 گھنٹے الٹ بہتا ہے، اور ان کو بھی عادت ہے کہ ہمیشہ دریا کے رخ میں چلتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کہ کبھی یہ دریا ان کو ادھر لے کے جا رہا ہوتا ہے، کبھی یہ دریا لے کر ان کو ادھر جا رہا ہوتا ہے، یہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچتے۔ مقصد تک کون پہنچتے ہیں کہ دریا الٹ چلے یا سیدھا چلے، انہیں اپنا راستہ طے کرنا ہوتا ہے۔ وہ ابنائے عزیزان، وہ یہی ہے دنیا۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، سمندر وہ بحر آخرت ہے، آخرت سمندر ہے، دنیا دریا ہے۔ اس دریا میں سمندر میں جانا ہے، لیکن جہاں پر یہ دریا سمندر میں گرتا ہے وہاں آبنائی بن جاتی ہے، وہاں شط بن جاتی ہے۔ شط کا یہ قانون ہے کہ جب سمندر کا دباؤ پڑتا ہے، مد جزر آتی ہے سمندر میں، دریا الٹا بہنا شروع ہو جاتا ہے، جب جزر آتی ہے سمندر میں دریا سیدھا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج شط کا سمجھنا ضروری ہے ان لوگوں پر جو شط کے کنارے رہتے ہیں، جو شط کے کنارے رہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے جغرافیائی خطے ہیں جہاں آبنائے ہے، جہاں پر دریا میں، سمندر میں دریا گرتے ہیں۔ بہت سارے خطے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ آخرت، وہ سمندر آخرت ہے، یہ دریا دنیا ہے، یہ دنیا، اسی سے آپ کو آخرت میں پہنچنا ہے، دنیا سے سفر کر کے آخرت میں جانا ہے۔ لیکن خیال رکھنا کہ دنیا کا رخ ایک نہیں ہے، 2 رخ ہیں دنیا کے، کبھی آخرت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، کبھی الٹ لے کے چل پڑتی ہے۔ اور جو صرف دنیا کے دوش پہ سواری لینے کے عادی ہو جائیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کس طرف جا رہے ہیں، وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں یا الٹ جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر 2 حالتیں ہیں، اقبال اور ادبار۔ کبھی اقبال کی حالت میں ہے، کبھی ادبار کی حالت میں ہے۔ اقبال و ادبار دونوں صورتوں میں انسان کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر مزاج دنیا نہ سمجھتا ہو، دنیا کی پہچان نہ ہو، اس کو غرق ہو جائے گا۔ دنیا بازیچہ بنا لی ہے اس کو، کبھی لے کے ادھر جا رہی ہوگی، کبھی لے کے ادھر جا رہی ہوگی، دنیا کے دوش پہ سکیٹنگ کر رہا ہوگا، اور اسی طرح اس کی موت آ جائے گی اور یہ اپنے ہدف سے اور مقصد سے بہت دور رہ جائے گا۔